سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ شکوک جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. تو کیا یہ جو شک ہے اور عقیدے کی پختگی ہے، کیا یہ دونوں چیزیں ایک دل میں رہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ شک اور ایمان دونوں متضاد چیزیں ہیں، اور شریعت نے اپنے دیگر معاملات میں بھی شک کو دل کے اندر بالکل بھی نہیں رہنے دیا. حتیٰ کہ اگر ایسی صورت بھی ہو، مثال کے طور پر کہ آج اگر شعبان کی 29 تاریخ اور کل روزہ ہونا ہے امکانی، جی، تو پھر چاند دیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے اور دیکھا کہ آسمان پہ سارے بادل ہیں اور چاند نظر نہیں آیا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب چونکہ بادلوں کے پیچھے چاند ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو اب یہ شک آ گیا. اب شریعت نے شک کو ختم کرنے کے لیے اور یقین پیدا کرنے کے لیے اس کا حل یہ بتایا کہ اس کے 30 دن پورے کر لو، اس لیے کہ 30 دن پورے ہونے کے بعد 30 یقینی ہے، 29 میں شک ہے، 30 یقینی ہے، اس لیے کہ قمری مہینے جو ہیں یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 30 سے اوپر نہیں ہوتا ہے. اب 30 کو بھی بادل ہوں تو پھر اگلے دن آپ روزہ رکھ لیں. یعنی شریعت نے جو ہمیں اجازت دی، صرف یہ اس لیے شرط لگائی گئی تاکہ آپ شک کو دور کر لیں اور یقین کے اوپر عمل کریں. اور اسلام ہر چیز میں، حتیٰ کہ آپ نماز میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھولنے لگے اور آپ کے دل میں خیال اور یہ شیبہ پیدا ہوا، پتہ نہیں مثلا مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ کو شک آ گیا. تو شریعت یہاں بھی یہی کہتی ہے کہ شک کو نکالو. شک کیسے نکلے گا؟ آپ کم پر فیصلہ کرو، یعنی جو 3 اور 2 میں شک ہوا ہے تو 2 یقینی ہے، تیسری میں شک ہے، تو یقینی پہ فیصلہ کر لو اور 1 رکعت پڑھ لو اور پھر 2 سجدے کر لو سلام سے پہلے اور سجدہ سہو کر لیجئے. تو یہ اس کو یقین میں بدلنا ہے، کسی طرح بھی شک پر نہیں رہے. شک اور ایمان دونوں متضاد چیزیں ہیں، چونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور شک جو ہے وہ تردد کا نام ہے، آدمی مذبذب ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، آپ نے فرمایا ہمیں یقین کی طرف جانا چاہیے. سوال جو ہے وہ میرا تھوڑا سا، جیسے آپ ابھی روزے کی طرف بات کو لے کے گئے تھے تو ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کنفیوژن میری کلیئر ہو جائے، پھر ہم عقیدہ توحید پر دوبارہ اسی پوائنٹ پہ رہیں گے. وضو کے بارے میں جیسا کہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے وضو کے بارے میں، یقین نہیں ہے تمہیں، تو تمہارا وضو قائم رہے گا، تم نماز پڑھ سکتے ہو، ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر شک ہے کہ تمہارا وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو پھر تو آپ کو وضو کرنا ہے. وہ جو شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس حدیث کی طرف کہ آدمی نماز کے اندر ہے اور اس کو گمان ہوا کہ اس کا شاید وضو ٹوٹا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ حل بتایا ہے کہ جب تک تم آواز یا بو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز محسوس نہ کرو تب تک تم شک پہ دھیان نہ دو. شیطان اس طرح کی باتیں ذہن میں نماز میں خاص طور پر ڈالتا ہے تاکہ ہماری توجہ ادھر ہٹے اور ہم نماز چھوڑیں اور پھر جائیں، تو اس کے وہم پہ پھر دھیان نہ دیں. اس کے لیے شریعت نے حل بتایا. لیکن اگر آپ کو پہلے سے یقین ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، میں نے ظہر کو کیا تھا اب پتہ نہیں عصر تک باقی ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو وضو کرنا چاہیے. اب آپ کو شک پہ فیصلہ نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ بات واضح ہوگی کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرا جو سوال تھا میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور شک ہے اس کے ذہن کے اندر، تو وہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر اس کو شک ہے تو اس پہ نہیں، اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ جائے کہ اس کا وضو ہے. ٹھیک. اگر یہ یقین نہیں ہے تو وضو کر کے جائے، اور گھر سے نہیں کر کے جا رہا تو مسجد میں جا کے کرے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.